السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی مستحب باتیں۔ سوال: روزے میں کیا کیا باتیں مستحب ہے؟ جواب: نمبر 1 شہری کھانا، نمبر 2 رات سے نیت کرنا، نمبر 3 سحری آخری وقت میں کھانا لیکن شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے یقیناً نپٹ جائے، نمبر 4 افطار میں جلدی کرنا جبکہ سورج کے نہ چھپنے کا شک نہ رہے، نمبر 5 غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا، نمبر 6 چھہارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ سوال: سحری کسے کہتے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے؟ جواب: سحری آخری رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو 1-2 نوالے ہی کھا لینا چاہیے۔ روزے کی مکروہ باتیں۔ سوال: روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہے؟ جواب: نمبر 1 گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، نمبر 2 کوئی چیز چکھنا، ہاں جس عورت کا شوہر سخت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا جائز ہے، نمبر 3 استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے سے زیادہ پانی استعمال کرنا، نمبر 4 منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا، نمبر 5 غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، نمبر 6 بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، نمبر 7 نہانے کی ضرورت ہو جائے تو نہانے کو جان بوجھ کر صبح صادق کے بعد تک ٹالنا، نمبر 8 کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجھنا۔ سوال: کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ جواب: نمبر 1 سرما لگانا، نمبر 2 بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا، نمبر 3 ٹھنڈک کے لیے نہانا، نمبر 4 مسواک کرنا چاہے تازی جڑ یا تر شاخ کی ہو، نمبر 5 خوشبو لگانا یا سونگھنا، نمبر 6 بھولے سے کچھ کھا پی لینا، نمبر 7 خود بخود بنا ارادہ کے قے ہو جانا، نمبر 8 اپنا تھوک نگلنا، نمبر 9 بنا ارادے مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا۔ ان سب باتوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کو توڑنے والی باتیں۔ سوال: مفسدات سے کیا مطلب ہے؟ جواب: مفسدات ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ سوال: جن روزہ توڑنے والی باتوں سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ کیا کیا ہے؟ جواب: نمبر 1 کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، نمبر 2 روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بنا ارادے کے حلق میں پانی اتر گیا، نمبر 3 قے آئی اور جان بوجھ کر حلق میں لوٹا لی، نمبر 4 ارادہ کر کے منہ بھر کے قے کر ڈالی، نمبر 5 کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا جان بوجھ کر نگل لیا، نمبر 6 دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکالنا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل گیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ گیا، نمبر 7 کان میں تیل ڈالنا، نمبر 8 ناس لیا، نمبر 9 دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو، نمبر 10 بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوجھ کر کھایا پیا، نمبر 11 یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی سحری کھا لی پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، نمبر 12 رمضان شریف کے سوا دوسرے دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ ڈالا، نمبر 13 بادل یا آندھی دھول کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ سورج چھپ گیا روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آئی ہے۔ سوال: کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں؟ جواب: رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر، نمبر 1 ایسی چیز جو خوراک یا دوا یا مزے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جان بوجھ کر کھا پی لی، نمبر 2 جان بوجھ کر صحبت کر لی، نمبر 3 فسد کھلوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ارادہ کر کے کھا پی لیا، تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ سوال: رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے یا ماہواری نفاس والی عورت پاک ہو جائے یا دیوانہ تندرست ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی باقی دن میں شام تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ سوال: رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: کفارہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے چاہے وہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اللہ
اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔